بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ایکسپلور فار یو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل ایکسپلور فار یو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے بلقیس کا چمکدار فرش کو پانی سمجھنا، غیر یقینی واقعات۔ پارہ نمبر 19 سورۃ نمل آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اس سے کہا گیا صحن میں آ، پھر جب اس نے اسے دیکھا گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چکنا صحن ہے، شیشوں جڑا۔ عورت نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب ایمان لاتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے آنے سے پہلے سفید شیشے کا ایک محل تعمیر کرایا جو پانی کی طرح نظر آتا تھا۔ محل بنوانے کی غرض یہ تھی کہ بلقیس ملکہ ہے، وہ صرف اپنے انتظامات کو ہی نہ دیکھتی رہے بلکہ اسے آپ کی نبوت اور خلافت کی عظمت اور آپ کی مجلس کا رعب معلوم ہو جائے۔ اس بلورین فرش کے نیچے پانی اور مچھلیاں بھی تھیں۔ آپ کا تخت اس کے درمیان تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ اور اس تخت پر چل کر بیٹھ جاؤ تو اس نے فرش کو پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر چڑھایا تو آپ نے فرمایا یہ تو بلور کا بنا ہوا فرش ہے، پانی نہیں۔ تو اسے جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سلیمان علیہ السلام کی عظمت، نبوت اور نورانیت نے ایسا اثر کیا کہ برا بھلا کہنے لگی میں نے آج تک اپنی عمر گنوا دی، اپنی جان پر کفر یا عقائد کے مظالم ڈھاتی رہی، اب تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح بلقیس کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ غیر یقینی واقعات۔ کچھ واقعات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، ان کو نقل کرنے کے بعد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی خبریں ہیں ان کے صحیح ہونے یا جھوٹا ہونے میں کچھ پتہ نہیں۔ ممکن ہے کہ بعض واقعات جھوٹے ہوں جن کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال بہتر جانتا ہے۔ وہ واقعات جن پر یقین نہیں کیا گیا انہیں روح المانی میں اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف غلام اور لونڈیاں بھیجیں۔ غلام کو زنانہ لباس پہنایا گیا، ان کے ہاتھوں میں کنگن اور کانوں میں بالیاں پہنائی گئیں، اور لونڈیوں کو مردانہ لباس پہنایا گیا اور انہیں ہدایت کی کہ غلاموں نے عورتوں کی طرح کلام کرنا ہے اور لونڈیوں نے مردوں کی طرح، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو کہنا کہ اگر تم نبی ہو تو غلاموں اور لونڈیوں میں فرق کر کے دکھاؤ اور بتاؤ کون سے غلام ہیں اور کون سی لونڈیاں۔ نمبر 2، ایک اس نے موتی دیا جس میں سوراخ تھا۔ اس کے متعلق کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو کہنا اگر تم نبی ہو تو اس میں سوراخ کرا دو اور یہ کام انسانوں اور جنوں سے نہیں کرانا۔ نمبر 3، اور ایک موتی دیا جس میں سوراخ ٹیڑھا تھا۔ اس کے متعلق یہ کہہ کر بھیجا کہ اس میں دھاگا ڈال دو، اور بھیجے ہوئے قاصد کو کہا کہ دیکھنا اگر وہ شخص تمہیں جواب سخت کلامی اور تند مزاجی سے دے تو وہ بادشاہ ہوگا، اس سے ڈرنا نہیں، میں اس پر غالب آ جاؤں گی، اور اگر وہ شخص خوش اخلاقی، نرم مزاجی، لطافت، اتباع، نرم گوئی سے جواب دے تو سمجھنا کہ وہ نبی ہے، پھر اس کی بات کو غور سے سننا اور سمجھنا۔ بلقیس نے غلام اور غلامہ جمع سونے چاندی کے زیورات، سونے اور چاندی کی اینٹیں، موتی، لال و جواہر، عنبر، کستوری، گھوڑے وغیرہ کثیر تعداد میں بطور ہدیہ بھیجے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدیہ آنے سے پہلے ہی 9 فرسخ سونے اور چاندی کے محلات جنوں سے تعمیر کرا دیے۔ دریائی جانور منگوا لیے جن کے پرو کے عجیب و غریب رنگ تھے، گھوڑے کی طرح ان کی گردن اور پیشانی کے بال تھے، مرغ کی طرح ان کے سر پر کلگیاں تھیں، جن انسان، جانور، درندے، پرندے، غرض
یہ کہ ہر قسم کی مخلوق کو آپ نے اپنے پاس کئی میلوں تک صفوں میں کھڑا کرا دیا۔ ہدیہ لانے والے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے ہدیے کو حقیر سمجھا۔ سلیمان علیہ السلام نے خوش طبعی سے اس سے ملاقات کی۔ اس نے بلقیس کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ڈبیا طلب کی۔ اس نے ڈبیا دیتے ہوئے کہا کہ اس کو کھولنے سے پہلے بتانا اس میں کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اس میں ایک موتی بغیر سوراخ کے ہے اور ایک ٹیڑھا سوراخ والا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کہ بغیر سوراخ موتی میں سوراخ کر دو اور ٹیڑھے سوراخ والے منکے میں دھاگا ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک لکڑی کھانے والا کیڑا نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اس نے اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے گھوم کر دوسرے سرے سے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا تمہاری کوئی حاجت ہو؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، میرا رزق درختوں میں کر دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا رزق درختوں میں ہی ہوگا۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے منکے موتی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ ایک سفید رنگ کا کیڑا آیا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے پوچھا اگر تمہاری ہی کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے نبی، میرا رزق پھلوں میں کر دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں پھلوں سے ہی ملے گا۔ پھر ہدیہ لانے والے نے کہا آپ غلاموں اور لونڈیوں میں تمیز کریں، ان کے حجاب ہٹانے سے پہلے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا سب ہاتھ دھو۔ جب انہوں نے ہاتھ دھونا شروع کیے تو جو دونوں ہاتھ ایک ساتھ دھونے لگے، آپ نے کہا یہ غلام ہیں، اور جنہوں نے پہلے پانی ایک ہاتھ میں لیا اور پھر دوسرے میں ہاتھ پر ڈالا، آپ نے فرمایا یہ لونڈیاں ہیں۔ روح المانی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔